بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں مایوسی اور غصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بہت چھوٹے بچے بھی اکثر اپنی مسلسل فرمائشوں، رونے اور نافرمانی کے سبب پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ خاندانی زندگی خوشیوں اور مکملیت کی حامل ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں کئی معاملات میں یہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ البتہ بچوں کی تربیت کا بہت سا درد اور تکلیف بہت زیادہ غیر ضروری ہے۔ اگر والدین تھوڑا سا وقت اور کوشش صرف کریں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور نئی حکمت عملی اور منصوبے تیار کریں تو اس کے بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ رویے یا طرز عمل میں ایک چھوٹی سی تبدیلی والدین اور بچوں دونوں کی زندگی کو زیادہ خوشحال بنا سکتی ہے۔ کچھ غلطیاں جو اکثر والدین کرتے ہیں: بچوں کو انحصار پر مجبور کرنا۔ کچھ والدین کا خیال ہے کہ بچوں سے محبت کا مطلب ان کے کام کرنا ہے۔ وہ بچے پر زیادہ تر ترس کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والدین کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے لیے سب کچھ کریں۔ اس طرح 6 سال کی عمر میں بھی بچہ والدین کے ذریعے کپڑے پہنتا ہے۔ اس کو اپنے جوتے باندھنے یا بال سنوارنے کے لیے بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ بچے کی اس طرح کی مسلسل دیکھ بھال اس میں اعتماد اور خود مختاری نہیں پیدا کرتی۔ ایک 10 سالہ بچہ جو کبھی اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرتا اور ہمیشہ ماں یا والد کو یہ کام کرنے دیتا ہے، ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرنا سیکھے گا۔ یہ سستی، لاپرواہی اور عدم انیشیٹو کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ ایک عقل مند والدین جانتا ہے کہ بچے کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ ان کے لیے سب کچھ کیا جائے، بلکہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ کس طرح کرنا ہے۔ ذاتی اور گھریلو کاموں کے ہنر سیکھنا ابتدائی سالوں میں ایک قیمتی کامیابی ہے۔ جو بچہ چھوٹے عمر میں یہ کام سیکھتا نہیں ہے، وہ بڑی عمر میں انہیں کرنے کے لیے بہت ناپسندیدہ ہوگا۔ والدین کو اپنے بچوں کو اپنے کام کرنا سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسمانی اور ذہنی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کے سامنے لڑائی کرنا یہ قدرتی ہے کہ جوڑے کبھی کبھار جھگڑتے ہیں، کبھی کبھار تو شدید اور کڑوی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے کہ یہ سب بچوں کے سامنے کیا جائے۔ بچے نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور وہ بدترین چیزوں کا تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ والدین ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور شاید وہ طلاق لے لیں اور اس کی دنیا تباہ ہو جائے۔ یہ بچوں میں افسردگی اور عدم تحفظ کا باعث بنتا ہے۔ بدتر، یہ بڑے ہوتے ہوئے بچے پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے متضاد تعلقات کو شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایک معمول کا تعلق سمجھ سکتا ہے اور اس کا اثر اس کے اپنے تعلقات پر ہو سکتا ہے۔ کچھ والدین بچوں کی جانبداری کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تو وہ بچوں سے بات کرتی ہے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بچے شوہر کے خلاف ہو جائیں، کم از کم ایک حد تک۔ جو وہ نہیں سمجھتی وہ یہ ہے کہ شوہر بچوں کا والد بھی ہے۔ بچے اسے احترام اور محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کو شوہر کے خلاف زہر دے دیں تو وہ ایک بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے تعلق کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو بچے کے لیے بہت کچھ فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو بچوں کو دادا دادی، نانا نانی یا دیگر رشتہ داروں کے خلاف کرتے ہیں۔ سسرالیوں کے خلاف اختلافات کی وجہ سے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ خاندان کیسا ناپسندیدہ اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ بچوں کو ان کے وسیع خاندان کی محبت اور احترام سے محروم کرنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ والدین کو اپنے جھگڑوں کو بچوں کو دادا دادی اور دیگر رشتہ داروں کی خاص محبت سے لطف اندوز ہونے سے نہیں روکنا چاہیے۔ والدین کے لیے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اپنے درمیان ایک محبت اور ہم آہنگی کا تعلق پیش کریں۔ یہ بچے کو ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط کرتا ہے اور اسے
اسے اپنی زندگی میں محبت بھرے تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جھگڑے ہمیشہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، لیکن انہیں پرائیویٹ میں ہونا چاہیے۔ بچے سے دور جو اپنے والدین کے جھگڑوں کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے۔ بچوں سے زیادہ توقعات رکھنا۔ کچھ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پوری طرح بالغوں کی طرح برتاؤ کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بچے دوڑیں، کھیلیں، بلند آواز سے بات کریں، یہاں تک کہ گھر کے ارد گرد چیزیں چھوئیں۔ جو انہیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سب سرگرمیاں بالغ ہونے کے حصے ہیں۔ ایک صحت مند بالغ ہونے کے لیے بچوں کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر مرحلہ اس کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بلاک ہے۔ اگر ایک بچہ پختہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ آنکھیں کھولتے ہی حیران ہو جاتا اور مختلف قسم کی اشیاء، مختلف شکلیں اور اتحاد اور انتشار کی مخصوص تصاویر دیکھتا۔ کافی وقت تک وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں پہنچا ہے اور کیا وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے خواب ہے یا بیداری۔ اگر وہ پختہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اسے گود میں لیے جانے، دودھ پلانے اور پٹیوں میں لپیٹے جانے پر نفرت اور ذلت کا احساس ہوتا۔ اگر وہ بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے دماغ میں وہ مٹھاس اور بچوں کے لیے وہ ہمدردی نہ ہوتی جو معصوم بچوں کو پالتے وقت بالغوں کے دلوں میں آتی ہے۔ ان کی سادگی ایک خاص کشش پیدا کرتی ہے۔ وہ دنیا میں بغیر کسی سمجھ کے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کے اندر کیا ہے اس سے بالکل بے خبر۔ وہ ان چیزوں کو اپنے غیر ترقی یافتہ دماغ اور ناکامی سمجھ کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس لیے اسے پریشانی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی عقل اور سمجھ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ یہ اسے اس کے ارد گرد کی چیزوں سے آہستہ آہستہ متعارف کراتی ہے اور اس کے دماغ کو اسی کے مطابق عادی بناتی ہے۔ بچہ والدین کی دنیا سے بالکل مختلف دنیا میں رہتا ہے۔ والدین کبھی کبھار بچے کی زندگی کو بالغوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بچے کی چھوٹی دنیا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ حالانکہ انہیں مضر اور خطرناک چیزوں سے دور رکھنا ضروری ہے، لیکن بچے کو ان چیزوں کو دریافت کرنے کی اجازت دینی چاہیے جو اس کی تجسس کو بڑھاتی ہے۔ اسے ان چیزوں کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت دیں جو اسے دلچسپ لگتی ہے اگر اس کے نتائج بہت نقصان دہ نہیں ہیں۔ گھر کو اس کے لیے ایک جیل نہ بنائیں جس میں مسلسل بیٹھنے اور خاموش رہنے کے احکام ہوں۔ بچے کو تھوڑی بہت آزادی دینا چاہیے، خاص طور پر ایسی چیزوں میں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ کر سکتا ہے وہ اسے سیکھنے میں مدد کریں گی کہ اگلی بار کیسا کرنا ہے۔ اہم مسائل میں جو سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور ایسے مسائل میں جن میں کچھ لچک دی جا سکتی ہے۔ فرق ہونا چاہیے۔ زندگی اتنی سنجیدہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چھوٹی چیز کو بڑے مسئلے کی طرح دیکھا جائے۔ کچھ والدین بھی بچوں سے بہت زیادہ کامیابیوں کی توقع کرتے ہیں۔ ایک والدین کو اپنے بچے اس کی طاقتوں اور کمزوریوں کو جاننا چاہیے۔ اگر ایک بچہ زیادہ روشن دماغ کا نہیں ہے تو اسے محنت کرنے اور اپنی صلاحیت کے مطابق کامیاب ہونے کی حوصلہ افزائی کرنا کافی ہے۔ یہ توقع کرنا کہ اسے مکمل نمبر لانے چاہیے اور پھر جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو مایوس ہونا بچے کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی خود اعتمادی کو کم کرتا ہے۔ یہ تمام توقعات کے لیے سچ ہے جو والدین بچے سے رکھتے ہیں۔ یہ بچے کی عمر اور صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ منفی رویہ زندگی ان بچوں کے لیے دکھی ہوتا ہے جو ایسے والدین کے ساتھ رہتے ہیں جو مسلسل منفی ہوتے ہیں۔ ایسے والدین غلطیوں کو نہیں بھولتے، چھوٹے مسائل پر توجہ دیتے ہیں اور ہمیشہ بدترین کی
کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ تم سخت محنت نہیں کر رہے، تم ناکام ہونے والے ہو۔ تمہارے کمرے کا حال دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو گھر کیسا ہوگا۔ اپنی چھوٹی بہن کو پریشان کرنا بند کرو، تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں۔ منفی اور شاید تخریبی تبصروں کی مثالیں ہیں۔ والدین کبھی کبھار غصے میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن منفی تبصروں کی مسلسل تکرار بچے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک خوشحال گھر وہ ہے جہاں بچے جانتے ہیں کہ انہیں ضرورت پڑنے پر تنبیہ کی جائے گی، لیکن انہیں تیز زبان یا سخت الفاظ کا خوف نہیں ہوتا۔ کچھ والدین زندگی پر بہت منفی رویہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام اور کام کرنے والے لوگوں کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب یقینی طور پر بچے پر اثر انداز ہوگا۔ ایک بچہ جو یہ سب سنتا ہے کہ زندگی کتنی غیر منصفانہ اور مشکل ہے، وہ زندگی کا منفی نظریہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا زندگی کے لیے جوش کم ہو جاتا ہے۔ بچے کی زندگی کی خوشی اور ولولہ بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ والدین زندگی کے بارے میں کیا سوچتے اور کہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے زیادہ منفی ہونے سے بچنا ہمیشہ ضروری ہے۔ دوہری شخصیت: بہت سے والدین یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کتنا مشاہدہ کرنے والا اور جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بات کرتے ہیں بھول کر کہ وہ موجود ہے، تقریباً ایسا جیسے وہ کوئی فرنیچر ہو، بہرا اور گونگا، لیکن بچہ سنتا ہے اور جذب کرتا ہے، اکثر سوچتا ہے اور کبھی کبھی دہراتا ہے جو وہ سنتا ہے۔ اس طرح جب والدین کسی خاص چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ مختلف بات کرتے ہیں تو بچہ دوہری شخصیت سے متعارف ہوتا ہے۔ ایک والدین کسی پر تنقید کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ وہ اس سے بہت ناپسندیدہ ہے، پھر جب وہ اسی شخص سے ملتا ہے تو وہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور اپنے غصے کا کوئی نشان نہیں دکھاتا۔ اگرچہ ایک حد تک یہ ضروری ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنی اختلافات کو کھلے عام ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن منافقانہ رویے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو چہرے پر بہت میٹھا ہوتا ہے لیکن پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے۔ اللہ کے سب سے بدترین بندے وہ ہیں جن کے دو چہرے اور دو زبانیں ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی اس وقت تعریف کرتے ہیں جب وہ موجود ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو کھاتے ہیں۔ بچے کو ایسے رویے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ اس کے والدین ہمیشہ صحیح ہیں اور ایسی دوہری شخصیت دیکھنا ایک مایوسی اور غلط پیغام ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے سامنے بچے کو ذلیل کرنا ایک بچے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اور بالغوں کی طرح وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی محبت اور احترام حاصل کرے۔ اس لیے جب وہ عوامی طور پر ڈانٹا جاتا ہے یا ذلیل کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ والدین دوسروں کے سامنے جب بچے موجود ہوتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک بچہ کتنا اچھا سلوک کرتا ہے اور دوسرا کتنا شرارتی ہے، یا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہی ڈانٹتے ہیں۔ ہلکی پھلکی تنبیہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن شدید تنبیہ نجی طور پر کی جانی چاہیے۔ بچے کی شخصیت کا احترام کریں اور آپ اسے دوسروں کی عزت کرنا سکھائیں گے۔ والدین انسان ہیں اور غلطیاں کرنا لازمی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ کبھی غلطیاں نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھیں اور انہیں آہستہ آہستہ کم کریں۔ والدین سالوں سے وہی غلطیاں کر رہے ہیں اور اب سیکھنے اور تبدیلی کا وقت ہے۔ والدین کے رویے اور تربیت کے طریقوں میں چھوٹی سی تبدیلی بھی والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات کو بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ مضبوط خاندانوں کو پیدا کرتا ہے جو ایک ترقی پذیر امت کی تخلیق کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔